بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور رفتہ رفتہ تمام کاروبار حیات معمول کے مطابق چلنے لگے، مگر میری یہ حالت تھی کہ نظریں اب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کہیں سے آ جائیں گے، اسی طرح مسکراتے ہوئے۔ انہیں نہ پا کر میں بھری دنیا میں تنہا ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں ایسا خلا پیدا ہو گیا تھا کہ مجھے شب و روز کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اذان کے علاوہ میرے معمولات وہی تھے، مگر لگتا تھا جیسے زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، جیسے میں خزاں رسیدہ شاخ سے گرا ہوا ایک پتا تھا جسے ہوائیں ادھر ادھر اڑائے پھر رہی تھی، جس کی اپنی کوئی منزل نہیں تھی۔ زندگی میں اگر کچھ یاد تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یادیں، ان کی تربیت، ان کے ارشادات، ان کی دی ہوئی تعلیم اور ان کی بے پناہ شفقت کا احساس۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں جہاد شام میں شریک ہو گیا اور رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لیا۔ معرکے ختم ہوئے تو یہیں شام ہی کے علاقے خولان میں سکونت اختیار کر لی، اور ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے کہ بلال، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم ہمیں ملنے آؤ؟ میں تڑپ کر رہ گیا اور فوراً رخت سفر باندھ لیا۔ مدینے میں داخل ہوا تو بیتابی عروج پر تھی، سیدھا روضہ اقدس پر پہنچا اور اس قدر رویا لگتا تھا اب یہاں سے اٹھنا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی میری خبر سن کر روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہنچ گئے، اور ان کو دیکھ کر کیا کیا یاد آ گیا۔ ان کا منہ، سر اور ماتھا چوما اور بار بار انہیں سینے سے لگا کر پیار کیا۔ انہوں نے خواہش کی کہ کل صبح آپ حرم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اذان دیں۔ میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر گوشاؤں کی خواہش کیسے ٹال سکتا تھا؟ سارے شہر کو خبر کر دی گئی، کل صبح بلال اذان دیں گے، اور صبح اذان دی تو سارا مدینہ اذان سننے کے لیے آیا۔ روتے روتے لوگوں کو ہچکیاں آ گئے، ان کی بھی جنہوں نے دور نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں میری اذانیں سنی تھی، اور ان کی بھی جنہوں نے صرف میرا نام سن رکھا تھا۔ میں خود بھی زار و خطار رو رہا تھا۔ اذان دیتے وقت جب میں نے شہادت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے کلمات کہتے ہوئے روضہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف انگشت شہادت کا اشارہ کیا تو گویا یہ اشارہ میری آواز میں شامل ہو گیا، اور گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی جو میری آواز سن رہی تھی بے تاب ہو کر گھروں سے نکل آئی۔ لوگوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم وفات کے بعد مدینے میں ایسا دلدوز منظر کبھی نہیں دیکھنے میں آیا۔ یہ میری آخری اذان تھی۔ میری اذان کی ابتدا بھی اسی مسجد سے ہوئی اور انتہا بھی وہیں ہوئی۔